حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے اور ان کے کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، یعنی احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے اور مسلمانوں کے دستوں کے مورچے مقرر کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے اور پسپا ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ہی ان کی مدد پر بھی موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ کی تمہاری سلسلے میں جو مدد رہی، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ جو آیتیں اس وقت پڑھی گئیں ان میں سے پہلی آیت تو اسی مضمون کا آخری حصہ ہے جو کل چل رہا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی کو باہر سے رازدار نہ بنایا جائے۔ جو کچھ نفرتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں، ان کی زبان سے نکلتی ہیں، یہ کم ہے۔ ان کے سینے میں نفرتوں کی جو آگ بھری ہوئی ہے اور دبی ہوئی ہے وہ اور زیادہ ہے، لیکن تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہو تو ان کو برا لگتا ہے۔ یہ تمہاری مصیبت کے شکست کے انتظار میں رہتے ہیں، جشن منانا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہو تو ہم جشن منائیں گے۔ آج بھی یہ صورتحال قائم ہے کہ بہت سی مرتبہ کسی کے ایک ایسے مناسب اور بہتر شخص کے انتقال کا بھی جشن منایا جاتا ہے جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی مسلمانوں کے فیور میں کوئی بات کہہ دیتا ہے یا انصاف کی بات کہہ دیتا ہے تو اس کے خلاف بھی مہم چلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی کہ اگر تم صبر کرو، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جب ظلم ہو تو تم ہاتھ باندھے بیٹھے رہو۔ صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جب تمہارے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس پر رونے سے بچو، اپنے سینے نہ پیٹو، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ لیکن یہاں صبر کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہو، جمے رہو، ایک حالت پر رہ کر تدبیر اختیار کرتے رہو، انتظار کرتے رہو، اکتانے سے بچو،
جس کام میں لگایا گیا اس میں لگے رہو، تو صبر تدبیر اختیار کرنے کا نام ہے، اور تقوی اللہ سے لو لگانے کا نام ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر دشمن کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو معلوم نہیں ان کے منصوبے، ان کی پلاننگ، ان کی سازشیں کیا ہیں، سب کچھ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب آگے یہ بتایا گیا کہ غزوہ احد کی یاد دلائی گئی کہ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کیجئے یا آپ یاد کیجئے کہ جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ یہ شوال 7 تاریخ ہفتے کا دن صبح کے وقت کا واقعہ ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت وہاں سے آپ نکلے، اور اہل ایمان کو آپ کہاں کہاں کسے رہ کر سامنے کی جو ٹولی تھی اور ان کا لشکر تھا اس سے مقابلہ کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما رہے۔ اس کا ذکر یہاں پر خاص طور سے کیا گیا کہ اس زمانے میں لوگ بھیڑ لگا کر رش کر کے جیسے تیسے جنگ لڑتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے رہبر انسانیت کے اور پہلے سپہ سالار ہیں جنہوں نے دنیا کو جنگ کا طریقہ بھی بتایا، اور بتایا کہ کیسے صف بندی کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز میں صف بندی سکھائی، ویسے جہاد میں بھی صف بندی سکھائی۔ جب یہ اختلاف ہوا کہ کس طرح سے یہ جنگ لڑی جائے، یعنی اس سے پہلے بدر کی جنگ اور غزوہ بدر ہو چکا تھا سن 2 ہجری میں رمضان میں، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ان کے مقابلے میں وہ 1000 تھے، ان کے پاس سواریاں بھی زیادہ تھیں، ہتھیار بھی زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس سب چیزیں بہت کم تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اس حصے کے اخیر میں یاد دلایا ہے کہ یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، تمہاری تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی، کمزور تھے، اس وقت بھی اللہ نے تمہیں فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو آج تمہیں گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہاری تعداد بھی زیادہ ہے۔ اگرچہ تناسب وہی تھا تقریباً کہ اس وقت مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 تھے، اس کے مقابلے میں آج غزوہ احد میں مسلمان 1000 تھے اور وہ 3000 تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو فتح اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی اور آپ نے حاصل کی تھی، تقریباً 70 کفار اس میں مارے گئے تھے، جن میں بڑے بڑے سربراوردہ اور مکے کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، 70 قید بھی کیے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں نفرت کی آگ لگی ہوئی تھی اور انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس جنگ کا بدلہ لینا ہے، اور اسی لیے 1 سال کے بعد تیاری کر کے وہ مکے سے مدینے میں داخل ہوئے اور احد کے دامن میں انہوں نے پناہ لی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینے میں رہ کر اندر سے ہی مقابلہ کریں، جب وہ آگے بڑھیں گے تو ہم یہاں سے مقابلہ کریں۔ بعض جو سینئر صحابہ تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم اندر سے مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا، اس سے بھی پہلی مرتبہ رائے مشورہ لیا گیا، اس کو بھی شامل کیا گیا۔ اس وقت یہ صورتحال پیش آئی کہ بعض نوجوان اور بعض وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے دلوں میں بہت جوش تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پیچھے ہٹنے کی بات ہے، ہم باہر نکل کر احد کے میدان میں جا کر جنگ لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، آپ گھر میں تشریف لے گئے، آپ نے زرہ پہنی، ہتھیار لگائے اور گھر سے باہر آ گئے۔ اب جب ان نوجوانوں نے دیکھا تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ کہیں نبی کو اپنی رائے ہماری وجہ سے تو نہیں بدلنی پڑی ہے، کوئی بات ہو جائے تو ہمارے اوپر بات آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اندر ہی سے لڑیں تو زیادہ اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی زرہ پہن لیتا ہے، ہتھیار لگا لیتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے تو پھر نبی کے لیے زیبا نہیں کہ وہ پیچھے پلٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سکھایا اپنی امت کو بھی کہ آگے بڑھ کر اقدامی کارروائی کرنی چاہیے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا وہ لفظی بحثیں ہوں، اقدام ہونا چاہیے، ہمیشہ صرف دفاع نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف 1 گھوڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 100 مسلمان ایسے تھے جن کے پاس زرہ تھی، جن کے پاس کچھ چھوٹے موٹے ہتھیار تھے،
ادھر تقریباً 3000 کا لشکر جن میں 700 زرہ پوش لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ان کے پاس 200 تقریباً گھوڑ سوار، 200 اونٹ سوار، تو ہر اعتبار سے ان کا لشکر بہت بڑا تھا اور طاقتور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بنائی تھی کہ لشکر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کی پیٹھ احد کے پہاڑ کی طرف رہے، اور وہاں 300 ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا کہ جو تیر انداز ہوں، حضرت عبداللہ ابن جبیر کی نگرانی میں، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ لشکر اسلام کو پرندے نوچ کھا رہے ہوں تب بھی اس جگہ سے تم مت ہٹنا۔ لیکن ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے عبداللہ بن ابی 700 لوگوں کو لے کر نکل گیا تھا کہ ہم سینئر ہیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، تو گویا مسلمانوں کے پاس صرف 700 لوگ تھے، 3000 کے مقابلے میں صرف 700 لوگ بچے تھے۔ بعض بھولے بھالے مسلمان جو نئے نئے ایمان لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ 2 قبیلوں کا یہاں بھی ذکر آیا، بنو حارثہ اور بنو سلمہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل میں بھی بات آئی تھی کہ ہم ہٹ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے قدم کو جما دیا۔ بہرحال اگر وہ لشکر جو 300 لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیر اندازوں کا تقریباً رکھا تھا، اگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تو جنگ کا منظر کچھ اور ہوتا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں علم تھا، حضرت زبیر بن عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا تھا اور دستے کا ذمہ دار بنایا تھا۔ ساری ترتیب بہت ہی قاعدے سے کی گئی، لیکن حضرت خالد ابن ولید کی مہارت تھی جو بعد میں سیف اللہ بنے، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو یہ لگ رہا ہے کہ فتح پا گئے اور انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور آگے بڑھ گئے، پھر یہ افواہ اڑائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ اور تتر بتر ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو منظر پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے جو جانثاری پیش کی، حضرت ابو دجانہ نے اپنے سینے کو ڈھال بنا دیا، حضرت ابو طلحہ بھی چھلنی ہو گئے، اور شوق کا یہ حال تھا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت انس ابن نضر نے حضرت سعد کو دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، تو ان سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا مجھے تو احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ادھر آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ ان تمام شوق شہادت کے باوجود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تدبیر کے باوجود اللہ کو یہ منظور تھا اور یہ دکھانا تھا کہ ہمیشہ تعداد پر بھروسہ کرنا اور اپنی تیاری پر بھروسہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس کے بلبوتے پر ہم فتح پا سکتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مدد کرتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ ہی پر ایمان والوں کو ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہوگا اور اس نے جو تقدیر میں لکھا ہوگا اور فیصلہ کیا ہوگا وہی ہونے والا ہے، اس کے علاوہ اس سرزمین پر اور پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان ہدایات سے ہمیں اپنے حالات کے مطابق سبق لینے کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔